اندھیرا مٹ جائے گا، گناہ پاپ تاب مٹ جائیں گے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کا نام ویدوں میں آ رہا، قرآنوں میں آ رہا، اگیان ہیتو کرت محمدان دیکارم ناشم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کتنا اندھیرا تھا۔ چلیے میں آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، جس کو نکلنا ہو ابھی نکل جاؤ، میرے سامنے سے بھیا بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کو جانا ہو پیشاب نہیں کنٹرول کر پا رہا تو نکل جائے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شوگر کے مریض ہے، زیادہ پیشاب آتا ہے۔ اگیان ہے تو کرت محمدان دھکارم ناشم، محمد آئیں گے اندھیرا ناش کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا یہ سب جانتے ہیں۔ جوا ایسا کھیلا جا رہا تھا کہ لوگ جوئے میں دولت ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان بھی ہار جاتے تھے تو بیوی لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ لوگ دسترخوان پر پانی کی جگہ پر شراب رکھ لیا کرتے تھے۔ شراب کھانا کھاتے ہوئے پانی پینے کی ضرورت پڑتی تھی تو شراب سے وہ روٹی کا لقمہ حلق کے نیچے اتارتے تھے۔ زناکاری بڑی عام تھی، جو جس کے پاس جانا چاہے چلا جائے بے دھڑک۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، خانہ کعبہ کا طواف مرد کپڑا پہن کر کیا کرتے تھے، لیکن عورتیں کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو کر ننگی ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ نبی اکرم کے آنے سے پہلے مکے کی صورتحال یہ تھی، شادی کا سب سے اچھا طریقہ یہ مانا جاتا تھا، شادی کا سب سے اچھا طریقہ بخاری شریف کتاب النکاح میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے نکاح میں یہ منظر سب سے اچھا نکاح یہ مانا جاتا تھا، ایک آدمی کسی لڑکی کو پیغام دیتا اور وہ کنواری لڑکی شادی کر کے آتی، نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ آتی، لیکن اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ رات نہیں گزارتا، بلکہ ایک رات اپنے پاس رکھنے کے بعد رات نہیں گزارتا تھا، یعنی اس کے جسم کو چھوتا نہیں تھا، بلکہ صبح ہو کر وہ اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیا کرتا تھا، اور اس کی یہ بیوی اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، وہ اپنے پاس رکھتا تھا اور اس وقت تک اس کو استعمال کرتا تھا جب تک کہ وہ گربھوتی نہ ہو جائے، وہ حاملہ نہ ہو جائے، پریگننٹ نہ ہو جائے۔ جب پریگننٹ ہو جاتی اور بچی کا پتہ چل جاتا تو پھر اس کا شوہر، اس کا پتی وہ اپنی بیوی کو لے آتا اور اس کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ نیک پیدا ہو، بچہ جائز ہو، نیک ہو، یہ سماج کے اندر جائز بچہ مانا جاتا تھا، اور یہ سماج کی سب سے اچھی شادی مانی جاتی تھی۔ انہی تمام خرافاتیں جب بڑھنے لگی، لڑکیاں زندہ دفن کی جانے لگی، یہاں تک کہ 4 سال تک باپ اپنی بیٹی کو پالتا اور 4 سال کے بعد قوم کے تانے سننے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ جنگل میں لے جاتا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا، کہتا بیٹی جھانکو، اس گڑھے کے اندر تمہاری امی نظر آتی ہے۔ چھوٹی سی معصوم کلی جب اس گڈھے میں جھانکتی تو باپ پیچھے سے دھکا دے دیتا، وہ معصوم کلی اس گڈھے کے اندر چلی جاتی اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا، بچی مٹی کو جھاڑتی جاتی، کہتی ابو ابو یہ کیا کر رہے ہو؟ آئے ابو میں اپنی امی سے وعدہ کر کے آئی ہوں شام کا کھانا ہم گھر پہ کھائیں گے۔ آئے ابو ہم نے آپ کا کیا بگاڑا؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آخری بچی جب اس کو دفنایا جا رہا تھا میرے بھائیوں، وہ باپ کہتا ہے، اللہ کے نبی اسلام لانے کے بعد اپنی داستان سنا رہا ہے، کہہ رہا اللہ کے نبی میری بیٹی چیخنے لگی، چلانے لگی اور میں نے اس کو دفن کر دیا، آج میں اسلام لایا، خوش ہوں، مجھے اچھی چیز، اچھی نعمت مل گئی، اسلام لے آیا، لیکن میرے زمانے کا درد بھرا واقعہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں
ہاتھوں سے اپنی بچی کو دفن کیا۔ اے اللہ کے نبی، جب میری بچی کی آخری سانسیں گھٹنے لگی، مرنے کے قریب ہو گئی، چیخ کر کہتی ہے ابو جان اگر میری آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے باپ نے تجھے قتل کیوں کیا، تیرے باپ نے تجھے کیوں مار ڈالا، تجھے قبر میں دفن کیوں کیا، تو میں چیخ کر یہی کہوں گا اللہ میرا سب سے بڑا جرم یہ تھا، میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تو نے مجھے میرے باپ کے گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا، میں لڑکی بن کر تیرے اپنے باپ کے گھر میں جنمی، میں بچی بن کر پیدا ہوئی، میں لڑکی بن کر پیدا ہوئی۔ اے اللہ کے رسول مجھے بڑا درد ہوا، میں نے قبر کھودنا شروع کر دی، اپنے بچی کو نکال لو، اب زمانہ کچھ بھی کہے میں اپنی بچی کو پالوں گا۔ جیسے ہی میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا، اس کو نکالنا چاہا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور میری بیٹی پیاری ہو چکی تھی، میری بیٹی کی روح کب سے سوئی سے پرواز کر چکی تھی۔ نبی اکرم کے آنکھوں سے آنسو گر رہے، ٹپک رہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں بس کر اے میرے ساتھی بس کر، محمد کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے جو اتنی بڑی درد بھری داستان سن سکے۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں اگر تمہیں اپنی بچیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے تو تمہارے گھر میں جتنی بیٹیاں پیدا ہوتی جائیں ان بیٹیوں کو ہمارے گھر بھیجتے جاؤ، ہم ان تمام بچیوں کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئے میڈیا والوں، آج عورتوں کی آزادی کے جو نعرے تم نے لگائے ہیں، آج عورتوں کو جینے کا جو ادھیکار تم نے دیا ہے، یہ مرہون منت ہے، یہ دین ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی۔ ورنہ ستی کی رسم تمہیں معلوم ہے، ستی اسی بھارت کے اندر 100-150 سال پہلے تھی، جب پتی مرتا تھا تو اس کی چتا میں پتنی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اور اس رسم کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا کیونکہ عورت کو یہ کہا جاتا تھا اب یہ وبال ہے، اب یہ عذاب ہے سماج کے لیے، اس کا پتی مر گیا، جیتے جی اس نے اپنے پتی کو اپنے ہسبینڈ کو مار ڈالا، اب اس کو دنیا میں جینے کا ادھیکار نہیں۔ پتی کی چتا جلتی، پتنی اپنے آپ اس چتا میں جا کر آگ لگا لیتی اور وہ بھی اپنی پتی کے ساتھ جل کر مر جاتی تھی۔ یہ 150 سال پرانی رسم ہے جو اس بھارت کے اندر بھی رائج تھی، اس کو ستی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام آیا، اس کے مبارک قدم بھارت کے اندر آئے، عورتوں کو بھی زندگی گزارنے کے اصول ملے، عورتوں کو بھی زندگی گزارنے کی اجازت ملی۔ یہ دین اسلام کی، یہ دین جناب محمد رسول اللہ کی، سارے اندھیرے کو ناش کر دیا محمد رسول اللہ نے۔